اس عمل کو مریض خود بھی کر سکتا ہے، اور اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا بندہ موجود ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر کے مریض پر دم کر سکتا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ کوشش کریں کہ جو بندہ بھی یہ عمل کرے وہ باوضو ہو، چاہے مریض ہو یا کوئی بھی اس پر یہ عمل کرنے والا یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مارنے والا ہو۔ اگر مریض کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا تو بغیر وضو کے بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ 7 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، 7 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمد سے لے کر ولا تک 7 مرتبہ، اور پھر سورۃ الاخلاص آپ نے پڑھی ہے، قل هو اللہ احد 7 مرتبہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ یہی درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے، یا مریض خود پڑھ لے 7 مرتبہ یہ تینوں درود پاک، سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الاخلاص، اور اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ یہی درود پاک پڑھ کر خود پر دم کر لے۔ 3 چیزیں نوٹ کر لیں۔ ایک تو اس میں کوئی دن نہیں ہے کہ اسی دن یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی دن بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کوئی ٹائم نہیں ہے، بھئی صبح کرنا ہے، شام کرنا ہے، دوپہر کرنا ہے، دن کو کرنا ہے، رات کو کرنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، چاہے صبح کریں یا شام کو کریں یا دوپہر کو کریں یا رات کو کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 1 بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، 2 بندے بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بندے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جفت اور طاق کی کوئی عدد نہیں ہے۔ جفت بھی پڑھیں اور طاق بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پڑھیں۔ یہ وظیفہ لازمی شیئر کریں۔ آپ کے مریض کو کوئی مرض بھی ہے، چاہے وہ کینسر جیسا موذی مرض ہے، آج کل تو ویسے پورے دنیا میں کورونا جیسی مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی ٹی بی کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، کوئی بھی ہے، آپ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اسے دیں، وہ پانی جو استعمال کرے وہ پیے، یا نمک پر دم کر کے دے دیں، وہ کھانے میں استعمال کرے، یا چینی میں آپ دم کر کے دے لیں، وہ چائے میں استعمال کرے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا باوضو ہو، باوضو رہنے والے شخص کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا جو شخص باوضو رہتا ہے ہر وقت کبھی اسے فاقہ نہیں ہوگا، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا سارا اسے رزق نصیب فرمائیں گے غیب کے خزانوں سے۔ باوضو رہنے والے کے لیے اتنا بڑا انعام ہے، تو کوشش کریں یہ والا عمل وضو کر کے کر لیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں نفع نصیب فرمائیں گے۔